بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ نماز میں کتنی قرأت یہ ضروری ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَاةِ قِرَأَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لَا يَجُوزُ غَيْرُهَا وَيَكْرَهُ أَن يَتَّخِذَ قراءة سورة بعينها للصلاة لا يقرأ فيها غيرها، وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى لا يجوز أقل من 3 آيات قصار أو آية طويلة، ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام، ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين، نیت الصلاۃ و نیت المتابعۃ۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے نماز میں سے کسی مقرر صورت کی قرأت کرنا کہ اس کے علاوہ جائز نہ ہو، اور مکروہ ہے کہ وہ کسی خاص صورت کو متعین کر دے نماز کے لیے کہ نماز میں اس کے علاوہ قرأت ہی نہ کرتا ہو، اور ادنا وہ کہ جس سے جائز ہو جاتی ہے قرأت میں سے نماز میں وہ ہے کہ جس پر شامل ہو اسم قرآن عند ابی حنیفہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے 3 چھوٹی آیات سے کم یا 1 لمبی آیت سے کم، اور نہیں قرأت کرے گا مقتدی امام کے پیچھے، اور جو شخص ارادہ کرے کسی دوسرے کی نماز میں داخل ہونے کا تو وہ محتاج ہوگا 2 نیتوں کی طرف، نماز کی نیت کے اور اقتداء کی نیت کے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ دیکھیں، پہلا مسئلہ تو حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ نماز میں کسی مخصوص صورت کو قرأت متعین نہیں ہے کہ اس کے علاوہ نماز ہی نہ ہوتی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فجر کے اندر کوئی ایک صورت مقرر کر کے آپ نے وہی صورت کی تلاوت کرنی ہے کہ اگر آپ نے اس صورت کی تلاوت نہ کی تو اس کے علاوہ نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ تو خیر ایک اعتبار سے متعین ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہی سورہ فاتحہ کی قرأت ہوتی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے علاوہ جو 7 صورت ملائی جاتی ہے اس میں پورے قرآن مجید میں سے اختیار ہوتا ہے، آپ جہاں سے مرضی چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیس فی شیء، ایسا کچھ بھی نہیں ہے نماز میں کہ قراءۃ سورۃ بعینہا کہ متعین طور پر کسی صورت کی قرأت ہو، لا یجوز غیرہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرأت کرنا جائز ہی نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، مطلب آپ کہیں سے بھی قرأت کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز کے لیے کوئی خاص صورت کو متعین کر دیتا ہے، جیسے کوئی فجر ہے تو فجر کے اندر وہ ہمیشہ سورہ دہر ہی پڑھتا ہے، یا اسی طریقے سے مغرب ہے تو مغرب کے اندر ہمیشہ سورہ کافرون ہی پڑھتا ہے، تو اس طریقے سے مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، شریعت کے اندر جب اختیار ہے ہر صورت پڑھی جا سکتی ہے، تو اس طریقے سے مختلف طریقوں سے پڑھنی چاہیے، مختلف صورتیں پڑھنی چاہیے، تو یہ اس طریقے سے ایک کو مقرر کر دینا تو یہ درست اور مناسب عمل نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں یکرہ مکروہ ہے، کیا مکروہ ہے یہ آگے اس کی وجہ بتا رہے ہیں، ان یتخذ، یہ والی چیز مکروہ ہے، یہ جو ان یتخذ ہے یہ یکرہ کا فاعل ہے۔ مکروہ یہ ہے کہ بنا لے کسی ایک صورت کی قرأت کو متعین طور پر، للصلاۃ کسی نماز کے لیے، لا یقرأ فیہا غیرہا نہ پڑھے اس میں اس کے علاوہ، یہ جو فیہا میں ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے نماز کی طرف کہ اس نماز کے اندر غیرہا اس کے علاوہ کوئی اور نہ پڑھے، یہ جو غیرہا میں ہا ضمیر ہے یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے کسی متعین صورت کی طرف، کہ کوئی ایک نماز کے اندر کوئی صورت کو متعین کر دیتا ہے کہ اس نماز میں اس کے علاوہ کوئی اور تلاوت اور قرأت کرتا ہی نہیں ہے، تو ایسا کام کرنا یہ مکروہ ہے، مختلف جگہوں سے یہ قرأت کرتے رہنا چاہیے۔ وَأَدْنَىٰ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، اور آگے فرما رہے ہیں کہ ادنا وہ مقدار کہ جس سے قرأت جائز ہو جاتی ہے وہ کتنی مقدار ہے۔ یہاں سے باقی اختلاف ہے امام صاحب کا اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا، یہ بات مقرر ہے کہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے سورت ملانی ہے، یا آپ نے سورت کے علاوہ کچھ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، لیکن اس کے اندر اختلاف ہے کہ کتنی قرأت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے نماز کی درستگی کے لیے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادنا وہ مقدار کہ جس کے اوپر اسم قرآن کا اطلاق ہو سکے اتنا کافی ہے، یعنی اگر اس نے کوئی ایک چھوٹی سی آیت بھی پڑھ دی ہے تو چونکہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے تو امام صاحب کے نزدیک نماز اس سے درست ہو جائے گی، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے جو قرأت ملانی ہے، شامل کرنی ہے، اس میں آپ کم از کم یہ ہے کہ 3 چھوٹی آیات، اور یا پھر یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی آیت جو اپنی مقدار کے اندر 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو۔ اب 3 چھوٹی آیات مثال کے طور پہ سورہ رحمان میں اگر آپ دیکھیں گے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان،
تو یہاں تک 3 چھوٹی آیات مکمل ہو گئی ہیں، تو کم از کم 3 چھوٹی آیات ہوں یا پھر ایک بڑی آیت ہو جو ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، تو اتنی قراءت صاحبان رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لازم اور ضروری ہے، اور فتویٰ بھی اسی قول کے اوپر ہے۔ تو فرمایا کہ ادنا وہ مقدار کے جائز ہو جائے قراءت کرنا نماز میں، ماں وہ ہے، یہ جو ہے نا یتناولہ اسم القرآنی، یہ وہ مقدار کون سے آگے بتا رہے ہیں، وہ ہے کہ جس کے اوپر اسم قرآن کا اطلاق ہوتا ہو، یعنی جس کو ہم قرآن مجید کہہ سکتے ہیں، کس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یجوز، جائز نہیں ہے کہ 3 آیات کے سار، یہ کسر کی جمع، کسر کہتے ہیں چھوٹے کو، 3 چھوٹی آیات سے کم تلاوت کرنا، او آیت طویل، یا ایک بڑی آیت جو اپنی مقدار کے اندر 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، اس سے کم تلاوت کرنا صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے کوئی سورت ملانی ہے، یا سورت کے علاوہ قرآن مجید میں کہیں سے بھی آپ نے کچھ تلاوت کر کے اس کے ساتھ ملانا ہے، تو آپ کم از کم اتنی تلاوت ضرور کریں۔ اگر آپ اتنی تلاوت نہیں کریں گے تو پھر نماز یہ درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہ واجب آپ چھوڑ دیں گے۔ اگلا مسئلہ بھی ہے ولا یقرأ المؤتم خلف الامام، مؤتم کہتے ہیں مقتدی کو، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، مؤتمم تھا اقتداء کرنے والا، اور جو مقتدی ہے وہ قرات نہیں کرے گا امام کے پیچھے۔ اچھا، اس مسئلے کے اندر اطلاق ہے، پانچوں نمازوں کے اندر یہی مسئلہ ہے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، کسی نماز کے اندر مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف امام آئے گا، نماز کے اندر داخل ہوگا اور وہ صرف ثنا پڑھے گا، نہ اس کے بعد تعوذ پڑھے گا، نہ اس میں کے بعد تسمیہ پڑھے گا، اور خاموشی سے یہ کھڑا رہے گا۔ اختلافی مسئلہ ہے، بہرحال حنفیہ کا مذہب یہی ہے کہ جو مقتدی ہے اس کو امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ومن اراد الدخول فی صلاۃ غیر یحتاج الی نیتین، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی اور کی نماز کے اندر شامل اور داخل ہونا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص امامت کروا رہا ہے، یہ اس کی اقتداء کے اندر شامل ہونا چاہ رہا ہے، تو گویا کہ یہ اس کی نماز میں شامل ہو رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو، یعنی جو مقتدی ہے، 2 نیتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ کہ جو یہ نماز پڑھنے لگ رہا ہے اس نماز کی نیت کرے گا، مثال کے طور پہ ظہر کے فرض ہیں، عصر کے فرض ہیں، مغرب کے فرض ہیں، عشاء کے فرض ہیں، فجر کے فرض ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی اقتداء کی بھی نیت کرے گا۔ مثال کے طور پہ وہ یہ نیت کرے گا کہ میں ابھی یہ ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں اس امام کی اقتداء میں۔ تو یہ فرمایا ومن اراد الدخول فی صلاۃ غیری، جو شخص ارادہ کرے داخل ہونے کا کسی دوسرے کی نماز میں، مطلب یہ ہے کہ کسی کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، یحتاج الی نیتین، وہ 2 نیتوں کی طرف محتاج ہوتا ہے، نیت الصلاۃ و نیت المتابعہ، ایک اس میں یہ ہے کہ نماز کی نیت، وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ متابعت، اتباع، اقتداء کی نیت کرنا، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا اور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کسی کی اقتداء میں نماز پڑھیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی امام مقرر کر دیا، مثال کے طور پہ آپ نے آواز سنی تو وہ تلاوت کر رہا تھا فجر میں نماز کے اندر، تو آپ کو لگا کہ یہ ابو بکر ہے، تو آپ نے یہ اقتداء کر دی کہ میں ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ابو بکر نہیں تھا، وہ کوئی اور شخص تھا، تو ایسی صورت میں پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نام مقرر نہ کریں، بلکہ آپ صرف اتنی نیت کر لیں کہ میں اس امام کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ جو بھی امام ہوگا آپ کی نماز یہ درست ہو جائے گی۔ تو یہاں تک نماز سے متعلقہ کچھ مسائل تھے، یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو جماعت کے متعلقہ کچھ احکامات ہیں ہم وہ شروع کریں گے۔